بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 19ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے الرفق بالحیوان، جانور سے نرمی کرنا، یعنی ان پر بھی شفقت کرنی، خیال رکھنا ان کا۔ سب سے پہلے ہم معنی الکلمات دیکھ لیتے ہیں۔ رفرفت، اس نے پر مارا، پھڑ پھڑائی۔ ترتعد، کانپ رہی تھی۔ الرفق، نرمی۔ خوفاً، ڈر کے مارے۔ ردہا، ان کو واپس کیا، لوٹایا۔ شفقتاً علیہا، ان پر رحم کھاتے ہوئے۔ یحسو، محسوس کرتا ہے۔ الالم، تکلیف، درد۔ یجوع، اسے بھوک لگتی ہے۔ یعطشو، اسے پیاس لگتی ہے۔ الراحمون، رحم کرنے والے۔ الظلمات، اندھیرے۔ ادا، ازادی۔ لحم، گوشت۔ لم یوقر، اس نے عزت نہ کی۔ خلقت، پیدا کیے گئے ہیں۔ لخدمت الانسانی، انسان کی خدمت کے لیے۔ نستعمل، ہم استعمال کرتے ہیں۔ للرکابی، سواری کے لیے۔ شعر، اشعار، بال۔ من یربی، جو پالے۔ ینبغی لہو، اسے چاہیے۔ ان یعلفہا، اسے چارہ دے، کھلائے۔ یسقیہا، اسے پانی پلائے۔ یعاملہا، اس کے ساتھ برتاؤ کرے۔ صغار، چھوٹے بچے۔ حمامہ، کبوتری۔ الرحمہ، رحم دلی۔ صفحہ پلٹ لیجئے، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس التاسع عشر، الرفق بالحیوان، یہ 19واں سبق ہے اور جس کا عنوان ہے جانوروں سے نرمی کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مع اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ رفت فوق رأسہ الشریف حمامۃ ترتعد خوفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک کبوتری پھڑ پھڑائی جو کہ خوف کی بنا پر کانپ رہی تھی۔ فقال لاصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، من اذا هذه الحمامۃ، اس کبوتری کو کس نے اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ فقال احدهم، تو ایک صحابی نے فرمایا، انا اخذت صغارها، میں نے اس کے چھوٹے بچوں کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو لوگ شکار میں، جنگلوں سے لے لیتے ہیں، پھر پالتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں یا بھیج دیتے ہیں۔ فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردھا الی مکانہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو ان کی جگہ واپس رکھنے کا حکم فرمایا۔ شفقتاً علیہا، ان پر رحم کھاتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، کیونکہ کبوتری نے آ کے شکایت کی تھی۔ تو یہ تو تھا ایک واقعہ، اسی کا اگر ہم سوال جواب بناتے ہیں تو اسے دیکھ لیتے ہیں۔ مع من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، اب یہ دیکھیں سوال بن گیا۔ دوسرا، کیونکہ تمرینوں میں ماضی، مضارع یہ بار بار آ رہا ہوتا ہے تو ذرا اس کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ سوال یہ کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو جواب ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مع اصحابہ، ما الذی رفرف علی رأسہ الشریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کیا چیز پھڑ پھڑائی؟ جواب ہے رفرفت علی رأسہ الشریف حمامۃ، کبوتری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پھڑ پھڑائی۔ هل كانت الحمامۃ فرحة، کیا کبوتری خوش تھی؟ تو جواب ہے لا، بل كانت الحمامۃ ترتعد خوفا، نہیں بلکہ کبوتری خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ماذا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، اب یہ دیکھیں نا اس عبارت میں کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں سوال، ایک ہی عبارت سے کتنے سوالات پیدا کر دیے۔ اب اس سوال کو ماذا استعمال کرنا ہے، مع من کرنا ہے، ملذی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیفا کرنا ہے، تو یہ چیزیں در حقیقت ہم سیکھ رہے ہیں۔ سألہم من اذا هذه الحمامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا کہ بھئی اس کو کس نے تکلیف دی ہے۔ وماذا اجابہ احدہم، ٹھیک ہے، کیونکہ احدہم ان میں سے کسی ایک نے جواب دیا تھا، اس لیے ہم نے اجابہ مطلب سنگل کا ہم نے اس میں فعل استعمال کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کیا جواب دیا؟
اجاب احدہم انا اخذت صغارہا، ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ جی میں نے اس کے بچے لیے ہیں۔ وماذا امرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو جواب میں پھر حکم فرمایا؟ تو جواب میں حکم یہ فرمایا کہ امرہ بردھا الی مکانہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس ان بچوں کو اس گھونسلے تک پہنچانے کا حکم دے دیا، اس مکان تک پہنچانے کا حکم دے دیا۔ کیف تعامل الحیوانات الضعیفہ، کمزور جانوروں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہو؟ جواب ہے اعاملها بالرفق والرحمہ، میں ان کے ساتھ نرمی اور رحم دلی والا سلوک کرتا ہوں۔ علی ای شیء تدل هذه القصۃ، یہ واقعہ جو ہے یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ تدل هذه القصۃ علی الرفق بالحیوان، یہ واقعہ جو ہے یہ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ هل یحس الحیوان بالالم کما تحسه انت، کیا جانوروں کو درد اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح تم محسوس کرتے ہو؟ تو جواب ہے نعم یحس الحیوان بالالم کما احسه انا، جی ہاں جانور ویسے ہی محسوس کرتا ہے جس طرح میں درد کو محسوس کرتا ہوں، یعنی جو بھی جاندار چیز ہے وہ باقاعدہ درد کو محسوس کرتی ہے۔ هل یجوع الحیوان کما یجوع الانسان، کیا جانوروں کو بھی اسی طرح بھوک لگتی ہے جس طرح انسانوں کو بھوک لگتی ہے؟ تو جواب ہے نعم، جی ہاں یجوع الحیوان کما یجوع الانسان۔ هل یعطش الحیوان کما یعطش الانسان، کیا جانوروں کو بھی اسی طرح پیاس لگتی ہے جس طرح انسانوں کو پیاس لگتی ہے؟ تو جواب ہے نعم یعطش الحیوان کما یعطش الانسان، جی ہاں جانوروں کو بھی ایسے ہی پیاس لگتی ہے جس طرح انسانوں کو پیاس لگتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک کا تو ہمارے سبق کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تمرین۔ پہلا وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کو آپ نے تلاش کرنا ہے اس سبق میں۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ جو آپ نے بھی ماضی تلاش کیے ہیں یا اور دیگر بھی کچھ ماضی کے ہیں ان سب کو آپ نے مضارع میں تبدیل کرنا ہے۔ تیسرا ہے آپ نے اعراب لگانا ہے، یہ جو نیچے عبارت ہے اس کو، اس کے بعد ایک انشاء ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں ایک باغیچے کے بارے میں، خوبصورت کے بارے میں، جس میں درخت ہیں، پرندے ہیں جو کہ چہچہا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو مدد کرے گا جزء اول کے اندر آپ نے ایک سبق پڑھا تھا، بچے سیر کے لیے گئے تھے اور وہاں یہ عمل ہوا تھا، تو وہاں سے بڑی مدد آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس کے بعد ترجم بالاردیہ ہے، اس میں فعل امر اور فعل مضارع مجزوم تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم اردو سے عربی بنائیں گے تو اس میں فعل مضارع جو ہے وہ اس میں ہم نے تلاش کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ماضی کو دیکھ لیں۔ کانا ہے، رفرفت، قال، ازا، اخذت، امرا، رفرفا، کانت، سألا، اجابا۔ پھر ہم اسی طریقے سے اگر مضارع میں کنورٹ کرتے ہیں تو کانا سے یکون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو رفرفا تھا وہ تو رفرفو ہو جائے گا، قال سے یقول ہو جائے گا، ازا سے یوزی ہو جائے گا، اخذا سے یاخذو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امرا سے یامرو ہو جائے گا، پھر اسی طریقے سے سالا سے یسلو ہو جائے گا، اجابا سے یجیب ہو جائے گا، تو کانت سے تکون ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو یہاں ترکیب ہے، اس میں دیکھیں مستقل ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، امید تو ہے آپ کو یاد ہوگی کہ کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہے، تو ہمیشہ ہی اپنا ایک اسم مانگتا ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، تو ہمیں اس میں اطلاع مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کانا فعل ناقص ہے، رسول مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، رسول اللہ ہے نا، تو لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، تو مضاف الیہ سے مل کر اب یہ جو کانا تھا اس کا یہ اسم بن گیا۔ پھر جو جالسن ہے یہ در حقیقت خبر ہے، تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے ترتعد الحمامۃ خوفا، ترتعد فعل مضارع مرفوع ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الحمامہ جو ہے یہ در حقیقت فاعل ہے اس جملے میں جو کہ مرفوع ہے۔ خوفا مفعول لہ، فعل مضارع اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آخری ہدف ہے اس میں ہمارا انا اخذت صغارہا، انا مبتدا ہے، اخذت فعل ماضی ہے،
صیغہ رہا مفعول بھی منصوب ہے. فعل ماضی اپنے انا ضمیر مبتدا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، کیونکہ ہمیں اس جملے سے ایک اطلاع مل گئی. اس سے آگے انشاء ہے جس کا میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ آپ نے وہاں سے اس کی مدد لینی ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں جی ایک ہمارے گھر کے قریب خوبصورت باغیچہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں بڑے بڑے درخت ہیں، گھنے درخت ہیں، کس کس چیز کے درخت ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہاں مختلف پھول ہیں، وہاں پرندے آتے ہیں، مختلف ٹہنیوں پہ بیٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں. یہ سارے الفاظ تھے اس کے اندر، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں سے اس کی جو ہے وہ مدد لیں. اور میں روزانہ شام کو اس باغیچے میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہوں، واک کرنے کے لیے جاتا ہوں، ان کی آوازیں سنتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے آپ نے 10 جملے بنانے ہوں گے. اس کے بعد ہے جی ہم نے ترجمہ کرنا ہے اور ساتھ فعل امر اور فعل مضارع مجزوم کو بھی تلاش کرنا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ارحموا یہ امر بھی ہے اس کے اندر، اور یرحمکم یہ فعل مضارع مجزوم بھی ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اس میں من لم یرحم ولم یوقر یہ دو جو ہیں یہ مضارع مجزوم ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں کی صورت میں ہوگا. تو اس جملے کے اندر بھی اتقوا، ٹھیک ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے اس کے اندر. تو یہ مختلف جملے ہیں جن میں بعض جگہ امر مل رہا ہے ہمیں، بعض جگہ فعل مجزوم نظر آ رہا ہے، تو اسی کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے. اس کے بعد اگلا ہدف ہے دی ترجم بالعربیہ، اور اس میں آپ نے فعل مضارع کو تلاش کرنا ہوگا. حیوانات بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اب یہ ایک جملہ ہے، الحیوانات ایضا خلق اللہ تعالی یا خلق اللہ، وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خلقت لخدمت الانسانی. اب یہ خلقت کون ہے؟ حیوانات. بعض کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں. منہا نستعملها للرکوب، مثلا الجمل والحصان والبغل والحمار. اور بعض کا دودھ پیتے ہیں. ومنها نشرب لبنها، جیسے مثلا بھینس، گائے، بکری. الجاموس والبقر والغنم. اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں. ومنها نأکل لحمها. اب یہ ناکلو یہ سارے فعل مضارع چل رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. نشربو، ناکلو، نستعملو، ٹھیک ہے. اور بعض کے بال استعمال کرتے ہیں. ومنها نستعمل اشعارها. لہذا جو شخص کوئی حیوان پالے، لہذا من یربی حیوانا، تو اسے چاہیے کہ اسے اچھی طرح کھلائے. فینبغی لہ ان یعلفہ ویسقیہ بطریق الاحسن، اور اس کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرے. ویعاملہ بالرحمت. تو الحمدللہ ہمارا یہ بھی سبق مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.